यहीं पे आपने भी बात की थी काजी साहब की, तो ये बताइएगा अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चंद ही दिनों के अंदर उन्हें अपना बोरिया बिस्तरा जो है बांधा और बैरूनी मुल्क जो है वो। देखिए उन्होंने तो चंद दिन भी वेट नहीं किया जी। कोमल। अगर आप देखें कि वो रात 12 बजे उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई, तो नेक्स्ट। 26 अक्टूबर, जी। 25 और 26 की दरमियानी रात, और 3 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान से फ़रार हो गए अपनी एहलिया के साथ। जी। यानी उनका तो सामान पहले से पैक पड़ा हुआ तो था। पता तो था उनको कि अभी ये कुछ दिन है, उसमें मैंने जाना है, बिल्कुल मतलब पहले से प्लान था। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने टिकट पहले से कटवा रखा था, क्योंकि उन्हें पता था जो कुछ वो बेकरी गस्टीज़ वाला हुआ, जो उन्होंने खिलवाड़ इस मुल्क के साथ किया, तो उन्हें पता था कि हर चौक चौराहे पे लोग रोक के मुझसे पूछेंगे कि क्यों किया तुमने पाकिस्तान के साथ ये। देखें, जब भी मौरख लिखेगा तो असल जो पाकिस्तान को, यानी 1971 से भी बड़ा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा ना, वो 8 फरवरी को पहुंचा। 1971 से भी बड़ा नुकसान पहुंचा। क्यों? आपने 25 करोड़ लोग जो बाकी मानदा पाकिस्तान है और जो अलग हो गया, वो 1971 में अलग हो गया, उसमें भी आपने अक्सरियत के वोट को अकलियत में बदल दिया। वही काम जो 1971 में हमने अक्सरियत के फैसले को तस्लीम नहीं किया था। आपने फिर यहाँ पे क्या किया कि जो बाकी मानदा पाकिस्तान है वहाँ पे अक्सरियत के फैसले को अकलियत में बदल दिया। आपने सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर खिलवाड़ किया। आपने पाकिस्तान की उसके बाद बुनियादें खोखली हुई, पाकिस्तान की बुनियादें कमज़ोर हुई, अनसर्टेनिटी पैदा हुई। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर दूसरे पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। ये किसकी वजह से हुआ? ये काजी जैसे घटिया इंसान की वजह से, उस मकरू इंसान की वजह से हुआ जिसकी असास जायदादें मुल्क के बाहर थी। इसलिए देखें, पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, एक आजकल 2-3 चीज़ें होनी चाहिए मैं समझता हूँ। एक ये होना चाहिए जो इमरान खान कहते हैं कि हर वो पाकिस्तानी लीडर या हर वो पाकिस्तानी सियासतदान जिसके असास जायदादें मुल्क से बाहर हैं उसको कोई वोट ना दे। उसको पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं होना चाहिए जिसकी 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है। एक ये पाकिस्तान के अंदर कानून होना चाहिए। दूसरा, जो बैरिस्टर साद रसूल साहब कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक कानून बनना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेगा, जो भी वज़ीर आज़म रहेगा, जो भी आर्मी चीफ रहेगा, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल्स रहेंगे, जो भी जजेस रहेंगे, जो भी हुक्मरान रहेंगे, जो भी वजीर रहेंगे, जो भी 21वें 22वें ग्रेड तक जाएंगे, ये सब रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक पाकिस्तान में रहेंगे। ये कानून बनना चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं मेरे साथ रसूल साहब। मसला क्या है? ये यहाँ पे ओहदों पे बैठते हैं, ओहदों पे बैठ के बाहर पैसा शिफ्ट करते हैं, औलादों को बाहर सेट करते हैं, कारोबार बाहर सेट करते हैं, प्रॉपर्टीज बाहर बना लेते हैं जैसे काजी ने किया। और फिर क्या होता है? जैसे ओहदे से उतरते हैं, टिकट कटवाते हैं, बाहर हर चीज सेट होती है, कोई मसला नहीं। और तीसरा जो होना चाहिए, मैं समझता हूं, जो पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा ये इस पे बात भी करते हैं, कि एक कानून बना दें कि जो जो अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, चाहे वो 15वें ग्रेड में है, 16वें ग्रेड में है या 22वें ग्रेड में है, चाहे वो जज है, चाहे वो जर्नैल है, कोई है, सब सरकारी ओहदों पे बैठे हुओं को, जिन जो अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और उनके फैमिलीज का इलाज और उनका अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। ये आप कर दें, अब देखें कैसे सरकारी अस्पताल बेहतर होंगे। अब यहाँ पे मसला ये है ना कि जब मरियम नवाज साहबा ने छोटी सी सर्जरी भी जाके बाहर से करवानी है और मियाँ साहब ने जो है वो उन्हें थोड़ा सा भी कोई मसला होगा तो वो जाके लंदन से चेक करवाएंगे या अमेरिका से चेक करवाएंगे, तो पाकिस्तान के अस्पतालों को क्यों बेहतर करेंगे? इस वक्त भी जो है उनकी तबीयत खराब है, थायराइड का उनको कुछ मसला है, तो वो यूके पता नहीं थायराइड का मसला है या कोई नया कोई प्लान बाहर, अब पहले लंदन प्लान था, अब जिनीवा प्लान कोई नया बन रहा है, कोई नई तबाही और बर्बादी पाकिस्तान पे लाने जा रहे हैं, क्योंकि काजी भी बाहर है, नवाज शरीफ भी बाहर है और मरीम नवाज भी इतलात हैं कि वो जा रही हैं, तो कुछ और भी लोग बाहर हैं। तो अब को बाहर लगता है कुछ नया को पाकिस्तान के खिलाफ प्लान तैयार हो रहा है। पता नहीं, अभी इनका दिल नहीं भरा पाकिस्तान को जिस नहज पे ले आए हैं कि अभी फिर और नई तबाही और बर्बादी लाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना लास्ट सवाल है आपसे कि न्यू चीफ जस्टिस के आते ही आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और बाकी अदालतों का, क्या निज़ाम नजर आता है आपको? देखें, नए चीफ जस्टिस के आने के साथ उन्होंने पहले 7-8 दिन तो बहुत छक्के चौके मारे और बहुत गैर मुतवक्किल था और हम बार बार ये बात करते रहे। और बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ में जो मैं प्रोग्राम करता हूँ शहर इक़्तिदार, उसमें भी मैं ये बात करता रहा, साद रसूल साहब बात करते रहे कि देखें, जहाँ पे नए चीफ जस्टिस के इक़दाम ठीक होंगे हम उनकी तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ गलत होगा तनकीद करेंगे। अब जहाँ पे गलत है हम तनकीद कर रहे हैं कि भाई आपने 26वीं आईनी तरमीम की जो पिटिशंस हैं उन पे 2 जजेस जो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है, उन्होंने कमेटी का इजलास आपको कहा कि आप बुलाएं, आपने बुलाया नहीं। उन्होंने इजलास बुलाया, बुला के फैसला किया, आपने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये ऐसे तो नहीं चल सकता। फिर उसके बाद आपने हुकूमत की बालादस्ती कबूल कर ली आईनी बेंच की सूरत में। जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है, अपनी मर्जी के वो सामान जज लाएंगे हाई कोर्ट्स में और वो सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी उन्होंने 18 जज लाने वो मर्जी के लाएंगे, क्योंकि जुडिशल कमीशन की अक्सरियत है। आपने तो सरेंडर कर दिया हुकूमत के सामने। लेकिन अगले 2 दिन बड़े अहम हैं, जुमेरात और जुमा सुप्रीम कोर्ट। क्यों?
کیونکہ جمعرات کو یعنی اب تو جب یہ ویڈیو لگ رہی ہوگی تو آج تاریخ شروع ہو گئی ہوگی, تو جمعرات کو جو ہے وہ اے ٹی سی کے ایڈمن ججز کو بلائے ہوئے ہے, اور اے ٹی سی کے ایڈمن ججز کو بلائے ہوئے ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ 9 مئی کے تمام کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہے. اس تناظر میں بڑا اہم ہے, کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. اور دوسرا جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے جمعے والے دن, وہ بہت اہم ہے. اس میں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلی متوقع ہے, اور لگتا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ایسی تبدیلی ہوگی جس کے بعد جب کوئی جج یہ کہے گا کہ اس کے کام میں انٹرفیئر ہو رہا ہے اور انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور انٹرفیئر کر رہا ہے کوئی ادارہ, مداخلت کر رہا ہے, یہ انفلوئنس کر رہا ہے, اس کی فیملی کو تھریٹ کر رہا ہے, کوئی کارروائی کر رہا ہے, تو وہ جج اپنے چیف کو کمپلینٹ کرے گا اور بتائے گا کہ فلاں ادارہ, فلاں ایجنسی, فلاں حکومت, فلاں سیاستدان, فلاں بندہ, فلاں مافیا جو ہے وہ میرے کام میں مداخلت کر رہا ہے, اور اس عدالت کا چیف جسٹس پابند ہوگا کارروائی کا. اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی آ جائے گی جس میں یہ کیا جائے گا کہ اگر چیف جسٹس اپنے جج کی کمپلینٹ پر کارروائی نہیں کرتا تو پھر اس چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اس طرح سے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں جو ہے وہ تبدیلی ہوگی. تو اگلے 2 دن میں یہ خبریں متوقع ہیں. ہاں, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آج سپریم کورٹ میں, اور وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس, اور اس میں دیکھنا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بینچ کے اوپر کیا بات ہوتی ہے. اور آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کل کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج 2 اجلاس ہو گئے جمعرات کے دن, یعنی ایک پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس, اور ایک اے ٹی سی ایڈمن ججز کا, اور کل جمعے کے دن سپریم جوڈیشل کونسل کا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. بھی یہ ٹیگ تو نہیں لگایا جائے گا کہ وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے؟ نہیں, وہ تو ایک ٹرمپ کو یہ خطرہ تھا, ٹرمپ کو یہ خطرہ تھا کہ دھاندلی کروائی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے, لیکن یہاں دوسری سائڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, وہ اتنا فرق اتنا ہے کہ کیملا نہیں وہ کر سکتی. اور ظاہر ہے امریکہ میں نگران سیٹ اپ تو نہیں آتا نا جو ہمارے یہاں آتا ہے, تو وہاں تو جو بائیڈن ابھی تک صدر ہے, کیملا اس کی وائس پریزیڈنٹ تھی, تو ان کی ساری انتظامیہ تھی, ان کا سارا اقتدار تھا, اسی کے اندر یہ الیکشن ہوا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ الزام لگا سکتے ہیں. اور جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھیں جو ٹویٹس ڈیلیٹ کر چکے ہیں یا جو کریں گے, اچھا اب دیکھنا ہوگا کہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر کس نے دی ہیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کون ٹویٹس ڈیلیٹ کرے گا. احسن اقبال ڈیلیٹ کریں گے, خواجہ آصف ڈیلیٹ کریں گے, مریم نواز ڈیلیٹ کریں گی, اور پی ایم ایل این کا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرے گا, کیونکہ ان کی اتنی ان کی حیثیت اور اوقات اتنی نہیں ہے جتنی بڑی یہ باتیں کر جاتے ہیں. اس وقت ان کو یہ بتایا گیا تھا نا, جیسے عمران خان کا تھا کہ اس کے اوپر کانٹا لگ گیا, اس کے اوپر کراس لگ گیا, عمران خان از نو مور, عمران خان نہیں آئے گا, عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اور اب آپ دیکھیے گا, آپ ہیں. پھر 8 فروری کو کیا ہوا, 2 تک اکثریت دے دی پاکستان کی قوم نے عمران خان کو. امریکہ دیکھیں, امریکہ کے صدر کا اور اس کی پالیسیز کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا ہے. میں جیسا صاحب کو عرض کر رہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کے ساتھ بہت کلوز ہیں, اور عمران خان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے, کچھ وہاں پہ لوگ ہیں امریکہ میں جنہوں نے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اس کی کمپین پہ ٹرمپ کی, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا دعویٰ کس حد تک حقیقت میں بدلتا ہے کہ ٹرمپ کی فیملی نے, ٹرمپ کے قریبی لوگوں نے ہمیں یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جو حرکتیں کی ہیں جو بائیڈن انتظامیہ نے, وہ ایک تو نہیں کریں گے, اور دوسرا پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں پہ وہ بات کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جب پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کرتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کمٹمنٹ نہ بھی ہو تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جب ٹرمپ کا باہر کو مفاد ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جب جنگیں کرنے نہیں چاہتا. اب پاکستان کیوں لیٹا ہوا تھا اس کے آگے, جو بائیڈن, یہ پاکستان کی حکومت جو بائیڈن کے آگے لیٹی ہوئی تھی, ان کو یہ تھا کہ افغانستان میں شاید امریکہ دوبارہ کوئی وہاں پہ قتل و غارت گری شروع کرے تو ہم کرائے کے قاتل بن جائیں گے, ہمیں اربوں ڈالر مل جائیں گے. ان کو مطلب آپ ان کے زوال اور انحطاط کا اندازہ لگائیں کہ کتنے ان کی ذہنیت کتنی گھٹیا ہے کہ جب ایران کے ابھی تعلقات تو ہیں ہی نہیں ان کے, جب ان کے معاملات کشیدہ ہوئے اسرائیل کے ساتھ فلسطین کو لے کر اور امریکہ اور ایران کے, تو یہاں پہ موجودہ جو یہ حکومت ہے ان کے کچھ لوگ ہوپ فل نظر آئے کہ شاید جنگ لگ جائے اسرائیل کی ایران کی, ہم درمیان میں کرائے کے قاتل بن جائیں گے, ہمیں پیسہ دے گا اسرائیل اور امریکہ,
کہ آپ نے ایران کے ساتھ اندر یہ کر رہے ہیں. یہ جب حالت ہو کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر یہ سوچیں کہ یوتھ کی اکثریت ہے, ہم یہاں پہ کوئی ان کو اسکل سکھائیں, ہم یہاں پہ کوئی تعلیم کو آگے بڑھائیں, کوئی روزگار کے موقع فراہم کریں, کوئی اپنے ملک کے اندر کچھ چیزیں انیشیٹ کریں. اسی طرح جو آپ ابھی جنگ کی بات کریں, فلسطین پر بھی جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو اس میں بھی آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں, جب ٹرمپ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگیں شروع نہیں کریں گے بلکہ پہلے سے جاری جنگیں ختم کریں گے, تو یہ ایک ظاہر ہے ایک امید تو ہے کہ اب جنگیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی. اور چاہے وہ یوکرین والا معاملہ ہو, یہ فلسطین والا معاملہ ہو, اور جس طرح سے میں نے وہ کہا نا کہ ان کی حالت آپ دیکھیں کہ ان کو اس بات کا دھچکا لگا ہے کہ جو بائیڈن کے جانے سے اب ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی اور اس طرح سے لڑائی نہیں ہوگی, اور جب ایران سے لڑائی نہیں ہوگی تو ہم جو کرائے کے قاتل کے طور پہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں, تو یہ کرائے کے قاتلوں کی تو دہاڑی ماری گئی ہے, جو ایک ہوپ ان کو تھی وہ ختم ہو گئی ہے. یہ بات طے ہے کہ جب ٹرمپ کو جنگیں آگے نہیں بڑھانی افغانستان میں, ایران میں, تو پھر تو ہماری امپورٹنس مراد یہ کہ ہماری یہ جو موجودہ حکومت ایک امید لگائے وہ تو ختم ہو گئی نا, کہ بھئی ادھر سے وہ کوئی جنگ شروع کریں گے اور ہمیں اربوں ڈالر مل جائیں گے, وہ امید تو ختم ہو گئی ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ دیگر ملکوں کو جو فنڈز وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کٹ لگائیں گے, اور ہم لوگ تو ہر وقت شباز شریف صاحب کہتے ہیں مانگنے نہیں آیا لیکن مانگنے آیا ہوں, مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے مانگنے آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مانگنے والوں کی کوئی چوائسز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تو عمران خان جو ہے نا, دیکھیں عمران خان نے, آپ دیکھیں کہ ہوا کیا تھا کہ جب ٹرمپ آئے تھے, ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, عمران خان نے ٹویٹر پہ جواب دیا تھا, اور اس کے بعد ٹرمپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ وہ بندہ نہیں ہے جس طرح کے بندے ہم نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کی جس طرح سے عمران خان کی ملاقات ہوئی, دیکھیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کا بہت ایک پرسنل تعلق بن گیا تھا ٹرمپ اور اس کی فیملی کے ساتھ, اور بہت ایک وہاں مطلب ایک ان کا اچھا, اور بلکہ پاکستان کے فارن آفس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جب ٹرمپ انتظامیہ تھی تو پاکستان کے لیے بہت آسان تھا ایکسیس کرنا امریکی انتظامیہ کو, ڈیو ٹو عمران خان کا جو تعارف ہو گیا تھا, ایک تعلق اور ایک دوستی کے جو تاثر بن گیا تھا ٹرمپ کے ساتھ. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کو پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ عمران خان پرچی تو کبھی وہ دیکھ کے بات نہیں کرتے تھے, جرأت سے بات کرتے تھے, غیرت سے بات کرتے تھے. اچھا, امریکہ ایک اور طرح سے بھی چیزوں کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب عمران خان جاتے تھے تو وہاں پاکستان کا جو وہاں پہ پاکستان کی وہاں پہ جو سرکاری جو دفاتر ہیں, جو رہائش گاہیں ہیں, جو پاکستانی سفارت خانے کے لوگوں کے, جو وہاں پہ جا کے عمران خان ٹھہرتے تھے کہ یار ہم ایک غریب ملک ہیں تو میں کیوں اتنے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہروں, اور یہ جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ مہنگے ہوٹلوں میں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ کیا اورنگزیب صاحب سے سوال ہوا تھا کہ آپ لوگ کس منہ سے بھیک مانگنے آتے ہیں جب آپ آگے یہاں پہ کروڑوں روپے لگا کے آپ رہتے ہیں, آپ لوگ $1000 کے ہوٹلوں میں ایک رات میں $1000 کے جو کمرے بک ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ رہتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ امریکہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر آیا ہے اور وہ ایک غریب ملک کا پرائم منسٹر ہے اور وہ رہ رہا ہے اپنی سرکاری ایک رہائش گاہ میں, اور ایک ہے ٹکے پلے نہیں دھیلا تو کر دیے میلا میلا, بھئی آپ کے پلے کچھ ہے نہیں اور آپ وہاں پہ $1000 کے کمرے لے کے رہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے.